کہ انہوں نے ہمیں پوچھا بنا. تو ان دنوں میرے پاس ڈرائیور نہیں تھا, میرے ایک شاگرد تھے, میں نے انہیں کہا کہ چلے میرے ساتھ, اس کا مقصد کروں گی اس کو. چلے گئے, وہاں الف ہوا, الف کی تقریب جب ختم ہوئی, ملاقات کرنے کے بعد جب باہر نکلے ہم تو مسعود خالد صاحب اور وہاں کٹھے پائے. ٹھیک ہے جی. اور کشمیر ہاؤس میں یقیناً ان کا کمرہ تھا, وہ ملسن تھے, ہم نے تو کو کمرہ نہیں لیا ہوا تھا, ہم تو جسٹس صاحب کے لیے گئے تھے. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی, وہ جو میرا شاگرد تھا وہ جاتنا کا رہنے والا اور ہلکا نمبر 4 سے بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آگے نکل گئے رش ہاؤس میں, تو قریب جب پہنچے جو صاحب, تو مسعود خالد صاحب نے میرے طرف دیکھا بھی نہیں, پشت کر کے سیدھے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے. تو میں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ میرے علاقے کا منسٹر ہے جس کو میں نے خود ووٹ اور سپورٹ کر کے کامیاب کیا ہے, اس کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے, میرے جیسا بندہ جس نے بڑے بڑے پورٹ فولیو آزاد کشمیر میں انجوائے کیے ہیں, اگر میرے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے تو ہم لوگوں سے اس کا رویہ کیا ہوگا. یہ دکھ کی بات ہے. یہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہمارے اپنے ہیں, ہم اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں تو سب باتیں کرنی چاہیے. یہ ان کے رویے اور ان کے عادات ہیں ان لوگوں کے, جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے رہے ہیں. اور باخدا میں نے ڈکار کی میٹنگ میں چودھری مہربان صاحب کا فنکشن تھا, میں نے اپنے علاقے کے لوگوں سے معافی مانگی. آج پھر میں معافی مانگتا ہوں کہ ہم نے گناہ کیا, غلطی کی, ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو. اب میں کیا مجھے مجبوری پڑی جب میں سیاست میں آ گیا ہوں, صافی بھائی بھی تشریف فرما ہے, اس لیے یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. کچھ لوگوں نے بے شمار تو بڑھتے ہوئے سب آئے, بے شمار لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون سے عہدے کا سودا کیا ہے اس نے, پتہ نہیں جی چودھری اظہر صاحب نے کیا کمٹمنٹ دی ہے, ویسے صاحب نے کیا کمٹمنٹ دی ہے, اس کو کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہ کسی تو کھاتے میں فٹ ہو کر یہ اس لالچ میں اس عمر میں یہ آ گیا ہے. تو میں یہ الفن کہتا ہوں, وضو میں ہوں, چودھری صاحب بھی کہتے ہیں وضو, میں بھی وضو میں الفن کہتا ہوں. جو مذاکرات ہمارے سیاسی ہوئے ہیں, پہلی میٹنگ میری بیٹھے صاحب سے اکیلے میں ہوئی ہے, دوسری میٹنگ کے لیے میں نے کہا کہ دوسری میٹنگ اس وقت تک نہیں ہوگی جب اظہر صادق صاحب موجود نہیں ہیں. میں بیٹھ صاحب آپ ان کو بلائیں گے, ان کی موجودگی میں میٹنگ ہوگی, وہ ادھر آئیں یا جدھر بھی جائیں, ہم تینوں بیٹھیں گے. تو بات یہ گواہ ہے دوسری میٹنگ کے, سامنے آپ کے اسٹیج پر بیٹھے ہیں کہ میں نے کسی عہدے کی ڈیمانڈ کی ہو, کوئی عہدہ مانگا ہو, کوئی اور لالچ دیا ہو, کوئی مفاد مانگا ہو. میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ حلقہ کی محرومیاں اور جو حلقے کے جو مظلوم طبقہ ہے اس کی محرومیت کا ازالہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اس نیت سے کوئی میرا مقصد نہیں. اگر میں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ٹھیک ہے, قبائل کی بات ہے, میں چھوٹے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. چھوٹا تو میں نہیں کہتا, کبھی مجھے کمپلیکس نہیں ہوا, میں کبھی زندگی میں یہ کمپلیکس نہیں ہوا کہ میں کسی چھوٹے قبیلے کا ہوں یا کسی برادری کا ہوں. یہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. بڑے بڑے عہدے میں نے انجوائے کیے ہیں. کبھی کسی کو کوئی مجھے راجا کہتا رہا ہے, کبھی مجھے کوئی چودھری کہتا رہا ہے, کبھی کسی نے مغل لکھ, کیونکہ میں لکھا نہیں ساتھ مغل, اس لیے کسی کو یہ نہیں پتا چلا یہ کون ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان باتوں پر میں بلیو نہیں کرتا. تو میں بلیو نہیں کرتا. تو اللہ نے, میں اس وقت جج بنا, اگر مرحوم یونس رکھوی زندہ ہوتے, ان کی زندگی میں اگر میں جج بنتا تو لوگ کہتے یونس رکھوی نے جج بنایا. ٹھیک ہے. لیکن رکھوی صاحب کی موت کے بعد میں جج بنا, 2007 میں بنا, وہ 2005 میں اس دنیا سے چلے گئے. استاد میرے تھے, تربیت میری انہوں نے کی ہے. اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں اتنے بڑے عہدے پر بغیر کسی سیاسی حمایت کے, کوئی سیاسی لیڈر میری سپورٹ کے میں نہیں تھا, اس کے باوجود میں جو ہے وہ اتنے بڑے عہدے پر, اور میرے اس وقت کے مقابلے میں لوگ تھے, کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے. یہ چودھری ابراہیم زیاد صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ بن کر ریٹائر ہوئے, یہ اس وقت ہائی کورٹ کی ججی کے امیدوار تھے. اعظم خان صاحب جو بیبر گئے ہیں, وہ اس وقت ہائی کورٹ کی ججی کے امیدوار تھے, بعد میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے. افتخار بٹ صاحب جن کا تعلق کوٹلی سے ہے, وہ سیشن جج بھی رہے ہیں, شہید کورٹ کے جج بھی رہے ہیں, وہ بھی ہائی کورٹ کے ججی کے امیدوار تھے. بڑے بڑے امیدواروں کے میں نے ان سے ٹکر سے ان کے مقابلہ کیا ہے, اور اللہ نے کرم کیا کہ ماں باپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے کرم سے میں ان سب کو پیچھے کر کے, میں اور رسول اللہ سلطانی, راجہ رسول اللہ سلطانی جن کا تعلق کوٹلی سے ہے, ہم دونوں ایلیویٹ ہو گیا ہائی کورٹ میں. لیکن بعد میں سازشیں ہوئی, چودھری ریاض اختر صاحب کو بھی خراب کیا گیا, ساتھ ہمیں بھی کیا گیا. چلو جو نصیب میں تھا دیکھ لیا. اس لیے یہ بات میں اس لیے ذمہ کر رہا ہوں کہ میں نہ تو کسی عہدے کے لالچ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا ہوں, نہ تو میری ان سے سودا بازی ہے. اگر ہے تو جو سب یہ گواہ ہیں, یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے لیے میں جو سزا ہوگی میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. میں پیچھے پھر نہیں جانا چاہتا. چودھری مجید دیکھ, پرائم منسٹر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ کبھی کو زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے. یہ بیرسٹر صاحب خوش قسمت آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بار موقع دے رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ پرائم منسٹر بنیں گے.
لیکن چودھری مجید صاحب نے پرائم منسٹرشپ لینے کے باوجود خود کو وہ لاڑکانے کا متولی قرار دیا. وہ متولی یا کیا کہتے ہیں اس کو, مجاور قرار دیا. یہ میں کہتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کی توہین ہے کہ آزاد کشمیر اور اسٹیٹ کا پرائم منسٹر جو ہے یہ کہ ہے میں لاڑکانے کا مجاور ہوں, اس کو شرم آنی چاہیے تھی, استعفیٰ دے کر گھر آنا چاہیے. لیکن انہوں نے 5 سال وزارت کی, جس طرح کی سب کے سامنے ہمیں بات نہیں کرتا. لیکن تذلیل آئی ہے کشمیریوں کو, میں یہ بات کہوں ان کو کہنا چاہیے تھا میں پاکستان کا سفیر ہوں, میں پاکستان کا ہمدرد ہوں, ان کو لڑکانے کا ہمدرد نہیں بننا چاہیے. لیکن میں دعا دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے پاکستان کی بات کی, انہوں نے کبھی ذاتی کوئی بات نہیں, کسی علاقے کی بات نہیں کی. اور عمران خان صاحب نے اس ملک میں حکمران بن کے کرپشن کا خاتمہ کی, کرپشن کا خاتمہ میں کہتا ہوں بڑے دور کی بات آئی, چوروں سے لڑنا بڑی بات تھا. لیکن مسمم مراتے کے ساتھ وہ بندہ کھڑا رہا, سارے لوگ ایک سائڈ پر چلے گئے, لیکن عمران خان صاحب ایک قدم بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے, اور نہ انہوں نے کبھی اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے. اور آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کی قیادت کو مانا جاتا ہے, اور کشمیریوں کا ویڈیو سفیر ہے وہ کہہ چکے ہیں, جو بھی کہہ چکے ہیں. اس لیے میں جب اس نتیجے پر پہنچا اب تحریک انصاف کے علاوہ کوئی جماعت نہیں ہے, اگر میں اس عمر میں کوئی جماعت جان سکتا ہوں. تو میں اس فیصلے پر پہنچا کہ ایک ہی جماعت بچتی ہے کہ جس میں چلو انصاف تو لفظ تو انصاف ہے, کہیں نہ کہیں انصاف تو ہو انشاءاللہ. اس لیے یہ مقصد تھا کہ تحریک انصاف کو جوائن کرنا, پہلی بات پاکستان کی وجہ سے. دوسری بات اس میں کیا تھی کہ ہمارے قائد اور لیڈر جو جماعت کے صدر ہیں درس سلطان محمود چودھری, ان کا کیبنٹ بھی بڑا صاف ستھرا ہے, کوئی کرپشن کا الزام نہیں. اور ایک اور بات جو جس سے میں ان سے بہت کنوینس ہوں ذاتی طور پر, یہ میں اپنے ذات کی بات کرتا ہوں, اس بندے میں برادری ادھر نہیں. یہ واحد آدمی ہے آزاد کشمیر کا, یا کہیں میں سردار پیون صاحب کا بھی ذکر کر دوں, اب دنیا میں نہیں رہے, وہ بھی ازم وغیرہ کے قائل نہیں تھے, یا پھر اس کے بعد جو ہے یہ درس سلطان صاحب کو میں نے دیکھا ہے یہ برادری ازم کے قائل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قائمدان رکھے, اس ملک کا پرائم منسٹر بنائے, ہماری محرومیوں کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں, ان کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے کیا